السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال بار بار کئی لوگوں نے کمنٹ میں پوچھا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی سوال پوچھا گیا کہ گھر میں بلی کو پالنا یہ کیسا ہے۔ گھر میں بلی ہوتی ہے، کبھی دودھ پی لی، کبھی کچھ کھا لی، کبھی کسی چیز میں منہ ڈال دی، تو بلی کے رہنے سے گھر میں فائدہ بھی ہے، بلی کے رہنے سے گھر میں نقصان بھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں گھر میں بلی کو پالنا یہ کیسا ہے۔ بلی آپ کے گھر میں اگر موجود ہے تو آپ کے گھر میں چوہے نہیں آئیں گے، آپ کے گھر کا بچا ہوا کھانا بلی صاف کر جائے گی، آپ کو کچرے میں جا کر کے ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو جہاں پر اس کے فوائد آپ کو دکھتے ہیں وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں کہ اچھا خاصا کھانا رکھا ہوا ہے، اس میں اس نے منہ ڈال دیا۔ اب کسی کسی کا دل ایسا ہوتا ہے کہ کھانے میں کراہت محسوس ہوتی ہے اور نہیں کھاتے ہیں۔ تو شریعت کی نظر میں اس کا کیا مسئلہ ہے، بلی کا جھوٹا کھانا کیسا ہے، بلی کو پالنا کیسا ہے، یہ ساری تفصیلات آج ہم جانیں گے۔ اس کے لیے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ ہم ان کے نام سے، اصلی نام سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی بلی کا باپ یا بلیوں والا، جس کو کہہ سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے بے حد لگاؤ اور بے حد پیار تھا۔ ایک مرتبہ کچھ چھوٹی چھوٹی بلیوں کو آپ نے دیکھا جن کی مائیں نہیں تھی، تو آپ نے انہیں اٹھا لیا اور اپنے کپڑے کے آستین میں لے کر کے کہیں جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انہیں لقب عطا فرمایا ابو ہریرہ، یعنی بلیوں والا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی بلیوں کا باپ۔ تو اگر یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے صرف انہیں ایک لقب عطا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیوں سے محبت کرنا، ان سے لگاؤ رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ گھر میں بلیوں کا پالنا کیسا ہے، تو گھر میں بلیوں کا پالنا جائز ہے، اور اس کی بھی حدیث مبارکہ سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ من فضلها۔ ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی یہ نجس نہیں ہے، بے شک یہ تمہارے گھروں میں چکر لگانے والیوں میں سے ہے، یعنی وہ جانور جو تمہارے گھر میں، تمہارے گھر کے ارد گرد زیادہ چکر لگاتے ہیں، انہی میں سے ایک بلی بھی ہے۔ اور روایت کرنے والے راوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی کہ جس میں سے بلی نے پیا تھا، اسی پانی سے آپ نے وضو فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہی تھیں، کسی صحابیہ نے آپ کے گھر پر کھانے کا سامان بھیجا، کھانے کے سامان میں ہریسہ بھیجا تھا۔ ہریسہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا جس میں گوشت اور دال وغیرہ کو ڈال کر کے وہ کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ آپ نماز پڑھ رہی تھیں، وہ صحابیہ آئیں، وہ کھانا رکھ کر کے چلی گئیں، اتنے میں بلی آئی اور اس نے اپنا منہ لگا کر کے اس میں سے کچھ کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو آپ نے وہیں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے، بلکہ بلی کا جوٹا پاک ہوتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس بارے میں یہ صراحت بیان فرمائی ہے کہ بلی کا جوٹا مکروہ تنزیہ ہے، اگر بچنا ممکن ہو تو اس سے بچا جائے، اور اگر بچنا ممکن نہ ہو تو کھانے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بلی کو گھر میں پالنا جائز ہے۔ یہ البتہ اس بات کا خیال اور اس بات کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے کہ بلی کو گھر میں پالتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو
بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلی کی وجہ سے اسے کیوں عذاب دیا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، نہ اسے کھانا دیتی تھی، نہ اسے پانی دیتی تھی، اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر کے دوسری چیزوں کو کھا کر کے اپنے پیٹ کو بھر سکے، جس کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی تو اسے جہنم کا عذاب دیا گیا۔ تو اس لیے اگر بلی پال رہے ہیں تو اس کے کھانے پینے کا انتظام رکھیں، اس کو باندھ کر کے نہ رکھیں کہ وہ اپنے، اگر کھانا آپ کے گھر میں نہیں مل پا رہا ہے تو کہیں باہر سے وہ تو کھا کر کے ضرور آ جائے۔ اس لیے آپ بلی اگر پالیں تو پالنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اس کو تکلیف وغیرہ نہیں دینا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔